بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہسٹری ٹیلر کے معزز سامعین، میں ہوں عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے منگولیا میں دین اسلام کی آمد ہوئی اور سب سے پہلے کون سے منگول حکمران نے اسلام قبول کیا اور اس کے کیا محرکات تھے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ معزز سامعین، منگولیا میں اسلام کی آمد کا قدیم ترین ثبوت 1254 میں ملتا ہے، جب روبرک کے فرانسیکن ولیم نے قراقرم میں عظیم خان موگاکا کے دربار کا دورہ کیا۔ اس نے ایک نیسٹورین عیسائی چرچ میں ایسٹر منایا، لیکن ساتھ ہی بدھ پرستوں کے ساتھ مندروں، ممکنہ طور پر بدھ، ہندو اور تاوسٹ مندروں کا دورہ کیا اور 2 مساجد کو بھی وہاں پہ نوٹ کیا۔ لہٰذا مورخین اسلام کی منگولیا آمد کی تاریخ 1222 تا 1254 کے درمیان بتاتے ہیں۔ چنگیز خان کے افغانستان پر حملہ کے بعد اسلام نے منگولوں کی توجہ بھی حاصل کی۔ 1222 میں منگولیا واپسی پر اس نے بخارا کا دورہ کیا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے اسلام کے بارے میں استفسار کیا اور بعد میں اسے غیر ضروری سمجھتے ہوئے حج کے علاوہ مسلم اصولوں کی منظوری دے دی۔ اس کے باوجود اس نے ٹینگری کی اپنی پوجا اسی طرح جاری رکھی جس طرح اس کے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ چنگیز خان اور اس کے بعد کے یوآن شہنشاہوں نے مسلمانوں کو اسلامی طریقوں سے منع کیا۔ مسلمانوں پر جانوروں کو ذبح کرنے کی پابندی تھی اور منگول طریقوں کو اپنانے پر مجبور کیا جاتا تھا اور دیگر پابندیاں بھی جاری رہیں۔ مسلمان چھپ کر اپنی بھیڑیں ذبح کیا کرتے تھے۔ چنگیز خان نے مسلمانوں اور یہودیوں کو براہ راست غلام کہا اور مطالبہ کیا کہ وہ حلال طریقے کی بجائے منگول طریقے سے کھانے پینے پر عمل کریں۔ چنگیز خان کے پوتے برقے خان نے خوارزم کے ایک درویش سیف الدین درویش کی کوششوں سے اسلام قبول کیا۔ اس طرح برقے خان مذہب تبدیل کرنے والے پہلے منگول حکمران میں سے ایک بن گیا۔ دیگر منگول رہنما اس کی مسلمان بیوی کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اسلام قبول کرنے کے مرہون منت تھے۔ بعد میں ایک مملوک حکمران بیبرس تھا جس نے بہت سے گولڈن ہارڈ منگولوں کو اسلام لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بیبرس نے گولڈن ہارڈ کے منگولوں کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کیے اور گولڈن ہارڈ منگولوں کے لیے مصر کا سفر کرنے کے لیے اقدامات کیے تھے۔ گولڈن ہارڈ منگولوں کی اس مصر آمد کے نتیجے میں منگولوں کی ایک قابل ذکر تعداد نے اسلام قبول کیا۔ 1330 تک منگول سلطنت کے 4 بڑے خانوں میں سے 3 مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ جوچی کالوس، ہلاکو کالوس اور چغتائی کالوس تھے۔ یوآن سلطنت نے فارسیوں جیسے مسلمان لوگوں کو بھی قبول کیا۔ اگرچہ یوآن سلطنت کی عدالت نے تبتی بدھ مت کو سرکاری مذہب کے طور پر اپنایا، لیکن عام منگولوں کی اکثریت، خاص طور پر وہ لوگ جو منگولیا میں مناسب طریقے سے رہ رہے تھے، شمن پرست تھے۔ یوآن خاندان کے زوال کے بعد شمنزم ایک بار پھر غالب مذہب بن گیا۔ مختلف درجات تک مغلستان جیسی مسلم اقوام کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعلقات جاری رہے۔ معزز سامعین، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ایسے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔